الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، کافی دوستوں کی فرمائش پر میں اپنے فیس بک جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر اس وقت لائیو ہوں، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ یقیناً اس ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ابھی یہ جو لائیو نشریات ہے یہ عصر کے بعد کی ہے، اور افطار کا وقت جو ہے وہ قریب تر ہے۔ تو آئیے، روزہ کیا ہے اور حقیقی روزہ کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو روزے کا فلسفہ ہے اس کے اوپر آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم ویڈیو جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ یقیناً یہ لائیو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی محبتوں سے، اپنے کمنٹ سے بھی یقیناً آپ اس کو نواز سکتے ہیں، نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر روزہ کی کیا اہمیت ہے اور تاریخ روزے کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کیا ہم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، پہلے کن کن حضرات نے روزے رکھے، اور روزے سے کیا ملتا ہے۔ ایک تو اجر تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا تو میرے بدن کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے آئیے آج ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ ہے اور سپارہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل کا کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب اس آیت مجیدہ کو آپ نے سماعت کیا کہ روزہ فرض کیوں ہوا، اور روزہ فرض یہ اس آیت مجیدہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ آئیے تفسیر جو ہے اس کو سماعت کرتے ہیں کہ تفسیر کے اندر، تفسیر نائمی کے اندر اور تفسیر نور العرفان کے اندر اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے کہ روزہ فرض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں کہ صبح منہ باندھ لیا اور پورا دن نہ نماز پڑھی نہ روزہ تو رکھا، لیکن وہ اس طرح ہوا کہ ٹیمپرری بس رکھ لیا اور اس کے بعد ہم کھا پی تو نہیں رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم چغلیاں بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، بدگمانیاں بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، زبان بھی نہیں رک رہی۔ تو ان چیزوں کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے، اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو، خالصتاً روزہ اس کی رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے فرض کر کے متقی بنانا چاہ رہا ہے، ہمیں نیک بنانا چاہ رہا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے اس کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہماری نکاح کا روزہ ہو، ہمارے اعضاء کا روزہ ہو، ہر بدن کے اعضاء کا روزہ ہو۔ اور کشف المحجوب کے اندر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ یقیناً رکنے کا نام ہے، زبان کے رکنے کا نام ہے، اعضاء کے رکنے کا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ تیرے کان بھی سنیں تو اللہ کا کلام سنیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں۔
زبان بولے تو ذکر خدا بولے، زبان بولے تو ذکر مصطفیٰ بولے، زبان بولے تو تسبیحات بولے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، زبان بولے تو درود پاک بولے، اچھا الفاظ بولے، اچھے اخلاق زبان سے نکلے۔ تیری نگاہ اٹھے تو مکہ کی طرف اٹھے، نگاہ اٹھے تو مدینہ المنورہ کی طرف اٹھے۔ یہ آنکھ دیکھے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھے، کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، چونکہ آج مدر ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ آنکھ جب دیکھے تو ماں کا چہرہ دیکھے، باپ کا چہرہ دیکھے، کہ میرا آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو اس طرح آنکھ دیکھے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اچھائی دیکھے، زبان جو ہے وہ اچھائی بولے، کان جو ہے وہ اچھائی سنے، ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا کلام پکڑے۔ یہ جو قدم ہیں کہ جب چل کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر بستر کی طرف چل کے جائیں، نیک جگہ کی طرف چل کے جائیں، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف چل کے جائیں۔ تو ناظرین، یہ روزہ جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 30 دن جو ہیں، یہ 30 ایام جو ہیں، پورے 12 ماہ جو ہے ہم اپنا اسکیجول دیکھ لیں، لیکن یہ ایک خاص جو منت ہے ماہ رمضان المبارک کا، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ روزہ کی عظیم عبادت ہے، یقیناً روزہ کی عظیم عبادت ہے۔ اور روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ مسلم شریف کی آئیے سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ عز و جل کا کلام جو ہے وہ سماعت کیا کہ خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا کم از کم دینے کا پیمانہ 10 ہے، اور 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دو یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور پھر یعنی آج 16 رمضان المبارک ہے، تو یہ فکر انگیز جو ویڈیو آپ لائیو جو ہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، یقیناً یہ ہمارے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئے کہ آج 16 دن گزر گئے، میں نے یہ 16 ایام کیسے گزارے، ماہ رمضان سے پہلے میں کیا تھا، اب کیا، میرے زندگی جینے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، میرا لائف اسٹائل کیسا ہے، کیا میرا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا دکھلاوے کا، کیا میں نے روزہ رکھا تو میں نے جو روزے کے جو خواہش تھے وہ پورے کیے، کیا روزہ رکھ کر میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، کیا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کیا میں نے قرآن پاک کھول کو دیکھا، کیا میں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، کیا میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، کیا کانوں کی حفاظت کی، کیا میں نے اپنا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے اس لیے فرض ہوئے کہ تم متقی بن جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ آئیے، ہر ایک عمل جو ہے، جو عبادت ہے، اس فرض ہونے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ جیسے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر سعی کی جاتی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ سنت ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے سے جا رہا ہے تو وہ صفا مروہ کے پہاڑی کے اوپر جا کے وہ صحیح کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بن گئی۔ تو روزہ جو ہے یہ بھی فرض ہونے کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ پہلے انبیاء بھی روزے رکھتے رہے، حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام آپ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ پوری زندگی روزہ رکھے آپ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ روزہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ جو ہے وہ اکثر روزے سے رہتے۔ تو یوں ہی سابقہ انبیاء بھی روزے رکھتے تھے اور بڑی سخت مشقت ہوتی تھی، پورا دن
ذکر و ذکار میں گزرتا، جہاد میں گزرتا، پوری رات قیام کرتے، اس طرح ان کے روزے ہوتے تھے۔ تو ہمارے کریم آقا سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 دن غار حرا کے اندر جا کے اس طرح گزارے کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے اور دن کو نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ تو اللہ رب العزت کو پیارے آقا کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے کو 10 شعبان کو فرض قرار دے دیا۔ اس طرح ماہ رمضان کے روزے محبوب آقا کریم آقا کی ادا کو اللہ نے زندہ رکھنے کے لیے کہ جب تک یہ امتی رہیں گے، قیامت تک یہ روزہ رکھتے رہیں گے، تو مجھے اپنے حبیب کی ادا یاد آئے گی کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا کی ادا ہے۔ تو یقیناً آج کا رسول یہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کا جو یہ ایک سمندر ہے، یہ اسی لیے بچھایا ہے کہ محبوب آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے۔ تو یہ ایک طرف فرض بھی ہے اور کریم آقا کی ادا بھی ہے۔ تو اس نیت سے بھی روزہ ہو کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے نبی کی ادا جو ہے وہ پوری ہو۔ یہ کیسی غلامی ہے، ہم حضور کی غلامی کا دم بھی برتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے، ہم حضور سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ حضور سے محبت بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ ہم جو ہے وہ محبت کا دم بھی برتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور سے محبت کا دم برتے ہیں لیکن ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن حضور کی سنت کے مطابق نہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے برادران اسلام۔ یقیناً آج کے بعد ہماری یہ نیت ہو جائے کہ ہم جو ہے روزہ نہیں چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے سے یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے، صحت ملتی ہے۔ آئیے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول سید آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول آپ کا فرمان صحت نشان ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی عطا فرماتا ہوں۔ یعنی صحت بھی ہے، اجر بھی ہے، دنیا کا بھی معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں بھی صحت مل رہی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اجر مل رہا ہے، 2 انعام مل رہے ہیں۔ تو یقیناً بندہ روزہ رکھے تو بندہ یہ سوچے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بندہ یہ سوچتا ہے میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بخار روزہ چھوڑ دیا، کھانسی روزہ چھوڑ دیا، فلو ہے روزہ چھوڑ دیا۔ تو یہ کوئی ریزنز نہیں ہے، اقامت اسلام شریعت کی روح سے یہ ریزن نہیں بنتی۔ تو اس لیے برادر عزیز وقار، روزہ سے صحت ملتی ہے، روزہ سے تقویت ملتی ہے، روزہ سے حسن ملتا ہے، روزہ سے محبت ملتی ہے، روزہ سے پیار ملتا ہے، صبر آتا ہے، اپنے جینے کا وہ مقصد آتا ہے۔ تو روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ نے کریم آقا کا ارشاد سماعت کیا، تو اس سے صحت ملتی ہے۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ بندہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں۔ تو آئیے کچھ سائنٹسٹ ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ روزے سے کیا ہوتا ہے، روزے سے کیا بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہالینڈ کا ایک پادری ہے ایلف گال، وہ کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے۔ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کا پھولنا کم ہو گیا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن
اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ذہنی ڈپریشن نفسیاتی امراض ہوتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ ہیں، جو ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، مختلف ٹینشن سے جو کریشن ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر کمی آتی ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف سائنس اور ہمارا جو ڈاکٹرز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے صحت ملتی ہے، اس میں ڈپریشن کم ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے۔ تو ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی اور انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ رمضان مبارک میں پاکستان آئی، اس نے کراچی، لاہور، فیصل آباد اس کا سروے کیا، پھر اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس لیے ان میں بیماریاں بھی کم ہیں۔ دیکھیں وہ فارنر ہے اور نان مسلم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ان میں بیماری کم۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج آپ کہتے ہیں جی ان چیزوں سے بیماری کم ہوتی ہے، تو پھر آج تو بیماری بہت ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، آج یقیناً ہم دین اسلام سے دور ہو گئے، آج ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ آج اقتدار ہے جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اگر رکھتی بھی ہے تو سنت کے مطابق نہیں۔ سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اب دوبارہ موقع ملنا نہیں کھانے کا۔ تو یہ بھی ایک ہماری غلطی ہے کہ سحری کے اندر ہم کریم آقا کی سنت کو کچھ دیر نہیں رکھتے۔ حضور کیا کھاتے تھے، کیا تناول فرماتے تھے، تو ڈٹ کے کھا لیتے ہیں، پھر وہ پورا دن طبیعت بوجھل بنی رہتی ہے۔ اب لے لیں افطاری کو، لے لیں، آج بھی 16 رمضان مبارک افطاری ہے، تو افطاری کے والے سے یہی سین ہے، پھر اتنا پانی، اتنا پھر سموسے، تو پکوڑے، تو پھر کباب اور یہ چیزیں ٹھونستے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، تو یقیناً پھر وہ امراض معدہ بنے گی، بعد میں جا کے وہ پھر ہمارے لیے اسٹامک پرابلم بنے گی، کیلسٹرول بڑھے گا، جو لپڈ پروفائل جو ہمارا ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ ایک ریزنز ہے کہ ان بنا پہ ہم نے جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا ویسے نہیں رکھا، تو اس لیے بیماری جنم لے لی۔ اب نماز جیسے پڑھنے کا حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے، جیسے وضو کرنے کا حق ہے وہ نہیں کر رہے، نماز کو درست طریقے سے پڑھ نہیں رہے، تو یہ وجہ ہے۔ تو سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں، ہم کاپی جن کو کر رہے ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ریزن ہے، بالخصوص میرے جو فیس بک پہ وہ جو نوجوان طبقہ جو ایڈ ہے وہ بالکل دل کے کانوں سے سماعت کریں کہ آج ہمارا جو ہے نا فالوور کچھ ہو رہے ہیں، ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا حضرت امام حسن کو، جن کی کل جو ہے وہ یوم ولادت گزرا ہے، ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا حضرت امام حسین کو۔ یہ آرڈیننٹ ہمارے دین کے جو سردار ہیں، ہمیں انہوں کو فالو کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا۔ ہم جناب دوسرے جو فلمی ایکٹرز ہیں دیگر ان کو فالو کرتے ہیں، تو پھر نتیجتاً پھر بیماریاں، پھر پریشانیاں، پھر طرح طرح کی مشکلات، اور پھر ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں جب ٹینشن ہوگی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ فلسفہ آج کے روزے کے حوالے سے یہ کہ ہم جو درست طریقہ ہے اس کو اپنائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ایک پیغام دے کے جا رہا ہے۔ آج 16 رمضان ہے، یقیناً آدھا رمضان گزر چکا ہے، آدھا رمضان رہ چکا ہے، تو یہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، چینج لے کر آئیں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، سدھاریں خود کو کہ ہم نے بدلنا ہے خود کو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، بدغمانی نہیں کرنی، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل پھر قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، حضور سارے کائنات کی ذات کے اوپر درود پاک کے گجرے میں شامل کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرد کلندر، ان کا شعر جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یقیناً آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوگی، آپ اس کو شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ۔ انشاءاللہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ گائے بگائے، میں بہت کم لائیو ہوتا ہوں، بہت کم لائیو آتا ہوں، کچھ مصروفی اس طرح کی ہے،
لیکن دوست احباب نے کافی تاکید کی اور ریکویسٹ کی، دوستوں نے کی، کہیں نے فورس بھی کیا کہ آپ اس کو اچھی حدیث اور اچھا پیغام جو ہے وہ شیئر کیا کریں تاکہ اصلاح ہو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر موبائل ہر پاکٹ کے اندر ہوتا ہے، ہر بندہ موبائل کو دیکھتا ہے، نیٹ موجود ہے، تو چلے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور ویسے بھی کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ایک سوشل ڈسٹینسی جو ہے وہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں یقیناً جو ہماری حکومت پاکستان ہے اچھے طریقے سے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا رہی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس وبا سے ہم بچ سکیں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت میرا اپنا خام ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو دعا اپنے لیے، ملک و قوم کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا ہم پہ کرم فرما دے، ہمارا یہ آیت کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا دین بھی بہتر فرما دے، دنیا بھی بہتر فرما، دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، ذکر فکر کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا یہ جو وبا جو کرونا وائرس ہے ہمیں اس سے شفا عطا فرما دے، مولا ہمیں اس سے شفا عطا فرما، ہمارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ جتنے ہمارے مسلمانوں کے ممالک کے اندر یہ وائرس پھیلا ہے مولا اس وبا کو دور فرما دے، مولا اس وبا کو دور فرما دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما دے، آپس میں پیار محبت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں کل عالمین کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا جتنے ہمارے ادارے پاکستان کی خدمات میں مشغول ہیں، بالخصوص ہماری پاک فوج، ہماری آرمی، ہمارے دیگر ادارے جو مصروف ہیں، مولا سب کو برکت عطا فرما، سب کے گھر بار مال جان اولاد بچوں کی خیر فرما، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما، یا اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، مولا کلمہ طیبہ نصیب فرما، آخری وقت ہو، نگاہوں میں حضور کا جلوہ ہو، زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ۔